بلکہ مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ تو دوسرے ہیں، وہ ماں باپ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے چلنا بولنا کھڑے ہونا انگلی پکڑ کے سکھایا، جس نے اپنے منہ کا لقمہ اپنے بچے کے حلق میں ڈالا۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ماں باپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیا دور آ گیا، ہم کتنے دردناک اور بھیانک دور سے گزر رہے ہیں۔ ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہو، ماں باپ، وہ ماں باپ جس کے راضی رہنے سے خدا راضی ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو۔ میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ماں کے اوپر اور باپ کے اوپر صحیح تو عرض کروں، لوگ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں مجھے ولی مل جائے۔ میں پرسوں کے دن بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی کے گھر پہ احمد آباد میں، کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے مجذوب کی پہچان بتائیں، کسی نے کہا ولی کی پہچان بتائیں۔ میرے جو ٹوٹے پھوٹے علم میں تھا میں نے پیش کر دیا، لیکن جب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ولی اور مجذوب ڈھونڈ کیوں رہے ہیں، تو ان کو کچھ چاہیے تھا ان سے کہ وہ جو مانگے دے دیں۔ میں دل میں ہنسنے لگا، یہ پاگل لوگ مجذوب ڈھونڈ رہے ہیں، ولی ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں؟ ہم یہ کہہ دیں یہ مل جائے تو وہ کہہ دے ہاں مل جائے گا تو مل جائے گا۔ میں نے سوچا یہ 2 ہستیاں تو تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی مجذوب کیا دے گا تجھے؟ میں مجذوب کا گستاخ نہیں، کوئی مجذوب کیا دے گا؟ اس سے بڑھ کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ دے سکتا ہے۔ کسی روایت میں یہ میری نظروں سے بہت چھوٹا موٹا طالب علم ہوں نہیں گزرا کہ مجذوب کے پاس جاؤ گے جو کہہ دے گا مل جائے گا۔ مجذوب لوگ تو ہوتے ہیں آدمی چپل گھس دے جاتے جاتے توجہ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ تو یار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کیا فکر۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یار کا پتہ ملے وہ توجہ کس طرف کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نادانو، اگر چاہتے ہو کہ منہ سے نکلی اور بات پوری ہو جائے تو یہ درجہ تو میرے نبی نے تمہارے ماں باپ کی دعا کو عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دعا والدہی لولدہی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے باپ کی دعا کو اپنی دعا کا درجہ دیا۔ ان ماں باپ کو دعا کا پیسہ نہیں دو گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کی پسند اور ناپسند کا خیال کر کے اپنی مرضی سے شادیاں رچاؤ گے، لو میرج کرو گے؟ لڑکیوں کے ساتھ تو گھنٹوں فون پہ بات کر کے نادانو ان کو مناتے رہو گے اور باپ کو سسکتا اور بلکتا چھوڑ دو گے۔ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا ابھی آ کر میری خیریت پوچھے گا، لیکن تم اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے۔ اللہ اللہ، جس سے ناجائز تعلقات تم نے پیدا کیے، وہ شیطانی تعلقات، اس کو آئی فون تک گفٹ میں دیتے ہو، اس کے لیے نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہو، اور وہ ماں باپ جس رشتے کو اللہ نے پیدا کیا اتنا پوتر اور پاکیزہ رشتہ ہے، سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے، وہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، اس رشتے کا کیا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، پیروں کے ہاتھ دبائیں گے، پیروں کے پیر دبائیں گے، پیروں کو نذرانہ دیں گے، باوا 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 کرتے پھریں گے، لیکن کیا کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نظر دی؟ کبھی اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی؟ کبھی ان کے بھی پیر دبائے؟ کبھی ان کو بھی نذرانہ دیے؟ جس کو برا لگے 1000 بار لگے، جو گالیاں دینا چاہے دے لے، لیکن میرا منصب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے تو میں حق
بول کر جاؤں گا، موربی والو میں تمہیں مفت میں جنت دے کر جانے والا بندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ تقریر میرا پیشہ نہیں، خطابت میری عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، پبلک کے لیے نہیں کی جاتی۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیر کے ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پیروں کو اگر بڑی بڑی گڈیاں دے رہے ہو تو اللہ نے دیا ہے تو، لیکن اس سے پہلے تیرا پیر تیرے ماں باپ ہے، اس لیے کہ عالم کی دعا اپنے مقتدی کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے، پیر کی دعا بھی اپنے مرید کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سے عرض کروں، کتنا بھی متقی انسان ہو اس کی دعا کسی کے حق میں رد ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوا کرتی ہے۔ اتنی ضمانتی دعا کو چھوڑ کر لانتی بنتے ہو۔ ہر کام میں کسی نہ کسی سے مشورہ کریں گے، کبھی ماں باپ کو بھی عزت دی۔ ماں باپ کہے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا، تو کہا ابا تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور۔ سن لو، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو کوئی چلا جائے، نفلی حج کو، اللہ اس کا حج اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ نفلی حج ماں باپ کی اجازت سے کرے تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔